حاضر ہیں آپ کے سامنے مولانا روم کی ایک دلچسپ حکایت کے ساتھ۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہاں باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو وہ طوطا خوش کرتا تھا، بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک دفعہ سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور اپنے گھر میں سے نکلنے سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے اس نے کہا کہ تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ گے، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم زندگی کے ساتھ باغوں اور سبززاروں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے؟ کیا میں پنجرے میں پڑا رہوں؟ کیا میں تم سے جدا رہوں اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو؟ اور طوطے نے کہا کہ انہیں یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ میری آزادی کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، وہ میری آزادی کے بارے میں مشورہ دیں، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ طوطا ان کی ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ طوطے نے کہا یارو یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا یہ پیغام اس کے ہم جولیوں تک پہنچا دے گا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہاں اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے ساتھی کا پیغام سن لو، جو میرے گھر میں ہے وہ سلام کہتا ہے تمہیں، اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سب شاخوں پر جھولنا کس طرح باتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ جس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر نے اسے اتنا رنجیدہ کیا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دیے، طوطے نے پوچھا کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چہرے پر رنج و الم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگا بہتر یہی ہے جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے دکھ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت
میرے دل میں ہے کہ کاش میں پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی کہ جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑپھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھے سوداگر کے طوطے کے بدن پر ایک کپکپاہٹ طاری ہوئی، آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہائے نکالی اور قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا۔ ٹوپی سر سے اتار کر پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور یہ کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغے جدائی دے گا تو یہ منحوس قصہ میں تجھے کبھی نہ سناتا۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو قفس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہے۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا، طوطے کی اس حرکت پر حیران و ششدر رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا ہے جسے تو بانپ گیا اور جس سے تو میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا؟ ارے غضب خدا کا، تو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ یہ دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار قفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پرندے، اور ہر کس و ناکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جا تاکہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کا رخ کیا۔ آخر کار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا، اور اس عقائد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حسن انسان کو عطا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کائنات کا، اس عالم کا جو بھی حسن ہے، وہ 100 بلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پتھر ہی رہتے ہیں، سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ پس تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہو جا۔ خاک سے سبزہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تاکہ تجھ سے بھی لالا و گل اگیں۔ اور یہ پیغام طوطے نے یہ بھی بتایا کہ he helped me understand that my imprisonment was due to my beautiful song, my talent for entertaining you and your guests. My precious voice was in fact the cause of my servitude. By his action he taught me that my freedom would lie in the act of dying, in the sense of forsaking my attachment to my worldly talents, which I had prized so highly. Detaching the worldly talents was the secret of freedom. اور اس نے یہی سیکھا. And in this way that parrot got its freedom. اور وہ آزادی اسے کبھی نہ ملتی اگر وہ اپنی آواز دوسروں کو سناتا رہتا اور وہ دوسروں کا غلام بنا رہتا. اس کی
دنیا کی ان تکلیفوں سے نجات کے لیے اس کا خاموش ہونا ضروری تھا، اور وہ خاموش ہوا، اور اس کی خاموشی میں ہی اس کی آزادی تھی، اور یہی پیغام اس طوطے نے اس طوطے کو دیا تھا. And in this way the parrot bid her merchant master farewell for the last time and quickly flew out of sight. آزادی چاہیے تو آزادی کو غلامی میں بدلنے والی چیزوں کو پہچاننا ہوگا، اور اگر ہم ان چیزوں کو پہچان لیں گے تو ہم اپنی آزادی کو انجوائے کر سکیں گے، ہم اپنی غلامی کو آزادی میں بدل سکیں گے. وہ دنیا کی چیزیں جنہوں نے ہمیں غلام رکھا ہوا ہے، ان سے آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس غلامی کی جڑ کو سمجھیں کہ ہم کس وجہ سے اس دنیا کے غلام ہیں، اور پھر ہمیں اس دنیا سے آزادی مل سکتی ہے، اسی طوطے کی طرح جس نے اپنے ساتھی کا پیغام سمجھا اور آزادی حاصل کی. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرے چینل کی نئی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں. تھینک یو.